فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جو کہ جس کے مصنف ہیں حافظ جمشید اختر، لیکچررز گائیڈ ہے یہ۔ اور ہم پچھلی نشست میں ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا ایم اے اسلامیات اینول سسٹم کے پارٹ 1 اینڈ 2 کا نصاب، مصادر و مراجع اور مشہور ایم سی کیوز اور مختصر سوالات۔ تو ہم یہ باقی سب کچھ پڑھتے ہوئے ایم سی کیوز کی طرف آ گئے تھے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 200 ہیں، اور ہم نے پچھلی نشست میں 100 مکمل کر لیے تھے، اور اب ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 43 پر۔ جہاں پہ آپ سے اجازت چاہی تھی وہیں پر ہم پیج نمبر 43 پر ہی کوسچن نمبر 101 سے پڑھیں گے کہ سوال نمبر 101، قرآن میں کس شخص کے جسم کو لوگوں کی عبرت کے لیے باقی رکھا گیا ہے؟ اور جواب ہے فرعون۔ سامعین، یہ ہم ایم سی کیوز پڑھ رہے ہیں۔ سوال 102، بر صغیر میں قرآن کریم کا پہلا لفظی اردو ترجمہ کس نے کیا؟ جواب شاہ رفیع الدین رحم اللہ۔ سوال 103، بر صغیر میں سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ ہوا تھا؟ بریکٹ میں لکھا ہے 884 عیسوی کو سندھ میں الور کے یا الور کے راجہ نے، الور ہوگا شاید، الور کے راجہ نے مقامی زبان میں یہ ترجمہ کروایا تھا، بریکٹ کلوز۔ اور جواب میں لکھا ہے سندھی زبان میں۔ سوال نمبر 104 لکھا ہے کہ قرآن مجید کے آخری سپارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ جواب 37۔ آئیے پیج 44 پر۔ سوال نمبر 105، مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ الاعراف، الف عین رے الف فے۔ سوال 106، قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کے نام موجود ہیں؟ بریکٹ میں لکھا ہے حرام، قبا، زرار اور اقصی، بریکٹ میں، اور جواب ہے 4۔ سوال نمبر 107، القرآن الحکیم کا لفظ کس صورت میں استعمال ہوا ہے؟ جواب سورہ واقعہ۔ سوال نمبر 108، قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب 26۔ سوال 109، زبان نبوت سے ملنے والی بشارت کے مطابق امت کے سب سے بڑے قاری قرآن کون ہیں؟ جواب ابن ابی کعب، کاف عین بے رضی اللہ۔ 110 نمبر پہ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ کے دور حکومت میں تدوین قرآن کا کب آغاز ہوا؟ جواب 25 ہجری۔ سوال 111، شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں کتنے قسم کے لوگوں سے مخاصمہ، میم خیالف سواد میم ہے، مخاصمہ ہے؟ جواب ہے 4۔ سوال نمبر 112، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم کیا کہلاتا ہے؟ جواب علم التذکیر باللہ، بے الف اور الف کے اوپر حمزہ ہے، سوری حمزہ نہیں ہے، یہ مد ہے، جس طرح الف مدہ پہ ہوتا ہے، یہ بے الف مد اور پھر لام الف حمزہ الف لام لام ہے۔ اس لفظ پہ میں پہلے بھی اٹکی تھی، اور آپ میں سے کوئی یقیناً سب بالکل جانتے ہوں گے کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ بہرحال یہ میری کوتاہی ہے، میں اس کا اعتراف کرتی ہوں اور سیکھوں گی کہ یہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ سوال نمبر 113، قرآنی الفاظ جو نسبتاً اجنبی اور غیر مانوس ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ جواب غریب القرآن۔ سوال 114، قواعد کی روح سے لفظ تفسیر کیا ہے؟ جواب مصدر۔
میم سواد ہے۔ پھر ہے سوال 115، تفسیر بالرائے کی کتنی اقسام ہیں؟ بریکٹ میں لکھا ہے محمود اور مذموم، بریکٹ کلوز، جواب ہے 2۔ سوال نمبر 116 حضرت مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر میں کس کے ترجمے کو اختیار کیا ہے؟ جواب مولانا محمود الحسن دہلوی رحم اللہ۔ سوال 117 کہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے کس غزوے پر مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دیا تھا؟ جواب ہے غزوہ احزاب۔ سوال 118 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی درخواست پر کس صحابی کو حکم ٹھہرایا تھا؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ۔ سوال نمبر 119 عربی زبان میں بڑی چادر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب جلباب۔ سوال 120 قرآن مجید کے مکی دور کا آغاز کس دن سے ہوا تھا؟ جواب سوموار۔ سوال 121 حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں لکھے جانے والے 2 قرآن اب بھی محفوظ ہیں؟ جواب ہے استنبول، تاشقند۔ سوال 122 قرآن کی تیسری منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ جواب 7۔ سوال 123 قرآن پاک کی 5ویں منزل میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ جواب ہے 11۔ سوال 124 قرآن پاک کی 6ٹھی منزل میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ جواب 13۔ اور اس کے بعد ہے سوال 125 کہ قرآن پاک کی 7ویں منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ جواب ہے 56۔ سوال 126 ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کون سا حرف آیا ہے؟ جواب ہے الف۔ سوال نمبر 127 کہ قرآن مجید میں سب سے کم کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ جواب زوئے، تو ایک زوئے والا ہوتا ہے زوئے۔ پھر ہے 128 نمبر پہ سوال ہے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں معین ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ اب یہاں پہ معین کی ہجے کر دیتے ہیں میم حمزہ یہ نون۔ جواب ہے 26۔ اور اب آئیے پیج 45 پر ہم آئے، سوال 129 پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آخری حرف مقطعات کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ القلم۔ سوال 130 قرآن مجید میں کل کتنی علامات برائے رموز و اوقاف استعمال ہوئی ہیں؟ جواب 14۔ سوال 131 قرآن مجید کی پہلی بڑی 7 صورتیں کہلاتی ہیں؟ جواب سبع طوال، سین بے عین، الف لام توئے پہ تجدید ہے، واو الف لام۔ پھر ہے 132 نمبر پہ سوال سورہ یونس تا سورہ فاطر کہلاتی ہیں؟ جواب ہے المعین، الف لام میم حمزہ یہ نون۔ پھر 133 نمبر پہ سوال ہے سورہ قاف سے الناس تک کی صورتیں کہلاتی ہیں؟ جواب ہے المفصل یا المفصل، الف لام میم صاد لام۔ اور اس میں یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے مفصل صورتیں 64 ہیں۔ اب آئیے 134 نمبر پہ سوال پڑھتے ہیں۔ مولانا مودودی رحم اللہ کو کس سال شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا؟ جواب 1979۔ 135 نمبر پہ سوال ہے ابن العربی کہ ہاں قرآن میں منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 21۔ سوال نمبر 136 کہ الفاظ الکبیر کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ جواب 5۔ سوال 137 سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کے کتنے سردار مقرر کیے جانے کا وعدہ کیا ہے؟ جواب 12۔ سوال 138 کہ کس تفسیر کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے؟ جواب تفسیر ابن جریر کو۔ سوال 139 بر صغیر میں ملا فیضی کی لکھی ہوئی بے نقط تفسیر کا نام ہے؟ نون قاف توئے نقط تفسیر کا نام ہے، اور جواب ہے سوات الالہام، سین واو الف توئے الف لام ہے الف میم۔ 140 نمبر پہ سوال ہے المہر رالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز کس کی ہے؟ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ المہر رالوجیز الف لام میم ہے رے الف لام واو جیم یہ زے فی تفسیر الکتاب العزیز کس کی ہے؟ جواب ابن عطیہ اندلسی، الف نون دال لام سین چھوٹی ہے۔ پھر ہے 141 نمبر پہ سوال بلغت الحیر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بلغت الحیر
इन फी रब्त आयात अल-कुरान के मौलिफ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन अली। ये जवाब है मौलाना मोहम्मद हुसैन अली। 142 पे है सिफ़तुत तफासिर के मुफस्सिर हैं जवाब मोहम्मद अली साबुनी, स्वाद अलिफ बे वाव नून छोटी है। फिर है अगला सवाल 143 के नुज़ूल कुरान को पूरे 1400 साल कब हुए? जवाब 1967। सवाल 144 किस सूरत की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? जवाब सूरह मुजादिला। सवाल 145 कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत दाल पर ख़त्म होती है? जवाब सूरह अखलास। सवाल है 146 नंबर पे कुरान मजीद में कितने मलाइका का जिक्र आया है? जवाब है 7। 147 नंबर का सवाल है अलहम्द से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? ब्रैकेट में नाम लिखे हुए फातिहा, इनाम, अल कहफ, सबा सीन बेलिफ और फातिर, और जवाब लिखा हुआ है 5। फिर है सवाल नंबर 148 कि सूरत अल आदियात का नुज़ूल किस सहाबी की तरफ मंसूब है? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह। सवाल 149 सूरतुल विदा किस सूरत को कहा जाता है? जवाब सूरतुन नसर। सवाल 150 बरे सगीर में सबसे पहले किसने और किस ज़बान में कुरान मजीद की तफसीर लिखी? जवाब है मौलाना उस्मान खैर आबादी और कौमा फ़ारसी। 151 पे सवाल है कुरान पाक के किस पारे में तमाम सूरतें 2-2 रुकू पर मुश्तमिल हैं? जवाब है 29। किस पारे में तमाम सूरतें 2-2 रुकू पर मुश्तमिल हैं? जवाब है 29। और यहाँ पे है अगला सवाल 152 कि सूरतुल बकरा के बाद सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? और ब्रैकेट पे लिखा है 206 आयात हैं और जवाब में है सूरतुल अराफ। फिर आ गए हैं 153 नंबर पे हम पढ़ने। सवाल है याजूज माजूज के दोबारा निकलने का जिक्र कहाँ आया है? जवाब सूरतुल अंबिया आयत नंबर 10। सवाल है 154 नंबर पे कि आयत ज़हार जोए से है ज़हार किस सहाबी की अहलिया के बारे में नाजिल हुई थी? जवाब है साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह। और अब हम आ गए हैं पेज 46 पर। हम पढ़ते हैं सवाल 155 रब्बे ज़िदनी इल्मा ये आयत किस सूरत में है? जवाब है सूरह तहा। फिर है 156 नंबर पे सवाल कि कुरान मजीद में नमाज और ज़कात का जिक्र इकट्ठा कितनी दफ़ा आया है? जवाब है 32 दफ़ा 32 टाइम्स। सवाल 157 निस्फुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जवाब है सूरतुल ज़लज़ाल। सवाल 158 सूरतुल मुसाबिह मी अलिफ लाम मीम स्वाद अलिफ बे ये है सूरतुल मसाबिह किस कुरानी सूरत का दूसरा नाम है? जवाब है हाम मीम अल सजदा। फिर है सवाल 159 सूरतुल इंसान किस सूरत का नाम है? जवाब सूरत अद-दहर। सवाल 160 कुरान मजीद में किस आदमी को उसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब अबू लहब। सवाल 161 तफसीर कुरान के हवाले से सबसे ज़्यादा रिवायात किस सहाबी की हैं? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह। 162 नंबर पे है 5 वक्त की नमाज का हुक्म किस सूरत में दिया गया है? जवाब सूरह बनी इसराइल। फिर है 163 नंबर पे सवाल कि वज़ू गुस्ल और तैमुम के अहकाम किस सूरत में हैं? जवाब है सूरत अल-माइदा। 164 नंबर पे सवाल है नमाज के लिए आज़ान का हुक्म किस सूरत में है? जवाब सूरत अल-माइदा। और अब सवाल 165 पढ़ते हैं कि कुरान मजीद के मुताबिक अस्हाबे कहफ कितने 100 साल सोए रहे? जवाब है 309। सवाल 166 कि सूरतुल अलक की कितनी आयात हैं? जवाब 19। अगला सवाल है नंबर 167 कि अव्वलुल मुरसलीन किस रसूल का खिताब है? जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल 168 नाशिरुल कुरान व जामिउल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। 169 नंबर पे सवाल है कुरान मजीद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को किस नाम से पुकारा गया है? जवाब सानियुस सिनीन या सानियुस सिनैन। फिर है 170 नंबर पे सवाल कि कुरान मजीद में कितने बुतों का तज़किरा आया है? जवाब 8।
پھر ہے 171 کا سوال، کوہ طور کہاں واقع ہے؟ جواب مصر۔ سوال 172، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب سورہ فتح۔ سوال 173، طائف سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ جواب سورہ الجن۔ سوال نمبر 174، کہ کن دو سورتوں کو زہراوین کہا جاتا ہے؟ جواب ہے البقرہ اور آل عمران۔ اور پھر 175 نمبر پہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں ام الخبائث کہا گیا ہے؟ جواب شراب۔ 176 نمبر پہ سب سے پہلے مکے میں بلند آواز سے کس صحابی نے قرآن کی تلاوت کی تھی؟ جواب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ سوال 177 کے مشہور و معروف قرآ قاف رے الف مدا اور پھر حمزہ اور قراتین کتنی ہیں؟ جواب ہے 7۔ سوال نمبر 178 کے اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب اردن۔ سوال 179 کہ قرآن مجید میں یتیموں کے متعلق قوانین کب نازل ہوئے؟ جواب 2 ہجری۔ سوال 180 کہ کس سپارے میں تمام صورتیں مدنی ہیں؟ جواب 28ویں سپارے میں۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ 47 پہ آ گئے ہیں اور سوال 181 پڑھتے ہیں کہ وہ کون سا سپارہ ہے کہ جس کی تمام صورتیں مکی ہیں؟ جواب سپارہ نمبر 29۔ سوال 182 صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ جواب سورہ توبہ۔ سوال 183 غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟ جواب سورہ توبہ۔ سوال 184 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صورت کے مضامین کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ جواب سورہ ہود۔ سوال 185 قرآن مجید نے کس قصے کو احسن القصص کا نام دیا ہے؟ جواب قصہ یوسف علیہ السلام۔ سوال 186 کہ جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب سورۃ الحجر۔ سوال 187 سورہ کہف میں ذوالقرنین کے کتنے جنگی سفروں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جواب 3۔ سوال 188 حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کون سی سورت کی تلاوت کی تھی؟ جواب سورہ مریم۔ سوال 189 سورہ نور کس مشہور غزوے کے بعد نازل ہوئی تھی؟ جواب غزوہ احزاب۔ پھر سوال 190 کہ چیونٹیوں کا تذکرہ کس صورت میں اور کس رسول کے حوالے سے مشہور ہے؟ جواب ہے سورہ نمل اور سلیمان علیہ السلام۔ سوال 191 سورہ الطلاق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب سورۃ النساء۔ سوال 192 حجاج بن یوسف نے 43 ہجری میں کس سے قرآن پر اعراب لگوائے تھے؟ جواب ہے ابو الاسود الدوئلی۔ اور سوال نمبر 193 ہے قرآن مجید میں موجود آیت کریمہ کس رسول کی طرف منسوب ہے؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال 194 کہ چوتھائی قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے الکافرون۔ اور سوال 195 کہ سورۃ القتال کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب سورہ محمد۔ سوال 196 مدینے کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا تھا؟ جواب مسجد بنو زدیق زید عالیہ قاف۔ 197 نمبر پہ سوال ہے عورت جج بن سکتی ہے کس صورت میں موجود ہے؟ جواب سورۃ النساء۔ اور آگے لکھا ہے نمبر 58، میرے خیال ہے یہ صورت کا آیت کا نمبر ہوگا۔ اور اب 198 نمبر پہ سوال ہے کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے؟ جواب البقرہ کی آیت نمبر 163 میں۔ 199 نمبر پہ سوال ہے کہ سب سے پہلے کس نبی پر صحائف نازل کیے گئے؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور سوال 200 یعنی کہ آخری سوال ہے MCQs کا، مختصر سوالات کا، کہ قرآن مجید کی کس سورہ میں من و سلوہ کا ذکر آیا ہے؟ جواب سورہ الاعراف۔ تو سامعین اب یوں ہم نے 2 نشستوں میں الحمدللہ بہت کچھ پڑھ لیا۔ پچھلی نشست میں آغاز کیا تھا
اور ہم اس نشست میں ہم نے اسے مکمل کر لیا، جو کہ ایم اے اسلامیات اینول سسٹم کے پارٹ 1 اور 2 کا نصاب پڑھا، مصادر و مراجع کے بارے میں پڑھا، اور مشہور ایم سی کیوز اور ان کے مختصر جوابات ہم نے، مختصر سوالات و جوابات ہم نے جانے، اور پہلا پرچہ القرآن و علوم القرآن، جو یہ ہم نے سارا کچھ پڑھا، یہ ہیڈنگ تھی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ ہم اگلی جو نشست یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 7 میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا میں عنوان آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں ہے کہ القرآن و علوم القرآن کے مشہور مختصر سوالات و جوابات۔ اگر ہم نے ابھی شروع کر دیے تو وہ پھر بات الگ ہو جائے گی، یعنی اب ان 2 نشستوں میں صرف ایم سی کیوز ہیں، اور پھر جب آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے مختصر سوالات و جوابات پر تو وہ پھر اگلی ہی نشست کو آن کریں گے، تو پھر ہم وہاں پر یہ سب اگلا جو ٹاپک ہے اس کے مطابق پڑھیں گے، جانیں گے۔ اور آپ لوگوں کے لیے کامیابی کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔